نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید CNBC سٹی کی کامرس بیٹ سے حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ ایک ایسی قصیر جہد شخصیت جس کے کئی پہلو ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں، ایک تاریخ ہے ان کی، اور ساتھ ہی ساتھ کامرس سے تعلق ہے، چیمبر سے تعلق ہے، اور جو اس کی تعلقات کی نوعیت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ چیمبر کو کام کی کامیابی میں بھی کردار ادا کرتے ہیں، اور جو پارٹی جو ان کی ایفیلیشن جو تعلق ہے اس میں بھی ان کا بھرپور کردار ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا۔ السلام علیکم، آپ نے عزت دی ہے، بڑی مہربانی، بالکل سوال پوچھیں آپ۔ ہاں جی، عبدالرزاق اگر صاحب، ہم نے چیمبر میں بھی آپ کو دیکھا، بڑے ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے دیکھا، آپ نے کئی نائب صدر بھی رہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ سے جانوں گا، اور اس کے بعد جو آپ کی ذمہ داریاں دی گئیں، دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، وہاں بھی آپ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی جو دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کسی وجہ سے، وہ قریب ہو، ایک ماحول بنے، اور بزنس کمیونٹی کا کیا آپ کو تعاون حاصل ہو، اور آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ دوسرے آپ کی سیاسی جماعت بھی اٹھائے۔ اس سلسلے میں آپ کہنا کیا چاہیں گے؟ پیپل پارٹی سے میرا جو تعلق ہے نا، آپ سمجھ لو، جب گورنر صاحب تھے میر غلام رسول تالپور تھے، اس زمانے میں جو بھی گورنر تھے، اس زمانے سے میری پیپل پارٹی میں انٹری ہوئی تھی۔ اس زمانے میں قاسم پٹیل صاحب ہوتے تھے، مرتضیٰ ممتاز بھٹو ہوتے تھے، علی نواز شاہ ہوتے تھے، قائم علی شاہ ہوتے تھے۔ میں اس زمانے امین فہیم وغیرہ کے زمانے سے میں پیپل پارٹی میں ہوں۔ اس ٹائم پہ میں چھوٹا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا، سمجھے نا۔ بعد میں سید بھٹو مرحوم کی میں تقریریں سنتا تھا، اور میں کافی حد تک امپریس تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ایک لیڈر ہمارا جو سچا لیڈر تھا، ذوالفقار علی بھٹو، اس کے جیسا لیڈر پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس ٹائم سے لے کے میں اپنے کام بھی کرتا تھا، کاروبار بھی کرتا تھا، اور پارٹی کے ساتھ بھی ملا جلا کام کرتا تھا، کاروبار بھی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے فل ٹائم میں پارٹی کو نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب شہید ہو گئے، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، ان کی فرسٹ تقریر قائد اعظم کی مزار پہ بھی، وہاں پہ میں گیا سننے کے لیے، مجھے بڑا اچھا لگا، اور بہت اچھا کراؤڈ تھا۔ بے نظیر کا بڑا اچھا ویلکم ہوا، اس میں پھر میری دوستی ہو گئی منور سرودی صاحب سے، اور کافی اور آہستہ آہستہ کئی لوگوں سے میری دوستی ہو گئی۔ حاجی مولا بخش چانڈیو تھے، امین فہیم تھے، میں بڑا کلوز ہو گیا۔ نثار محسن شاہ تھے، نثار کھوڑو تھے، وقار مہندی ہوئے، یہ بعد میں میری ان سے بھی دوستی ہو گئی، اور میں کافی آنا جانا رہا ہے میرا پارٹی کے ساتھ۔ زرداری صاحب کی میری دوستی بہت پرانی تھی، ان کی شادی سے پہلے کی تھی۔ ارے یہ تو ہم نے آپ کی تفصیل ہمیں بتائی اس طرف کی پارٹی کی جو آپ کی ایفیلیشن ہے، اور جس طرح کے آپ آگے بڑھے اور آپ نے ایک مقام حاصل کیا، لیکن آپ کی جو ہے بزنس کمیونٹی میں بھی بڑی ساکھ ہے، اور وہ آپ پر اعتبار بھی کرتی ہیں۔ کئی پروجیکٹس پہ آپ کام بھی کر چکے ہیں، اور اسٹینڈنگ کمیٹی تک میں بھی آپ رہے ہیں، میرا خیال ہے۔ ابھی تک ہوں جی، ابھی بھی ہیں آپ؟ کہ کون سی اسٹینڈنگ کمیٹی میں؟ میں بھی لا اینڈ آرڈر کا ایڈوائزر ہوں۔ لا اینڈ بڑا پڑھی لکھی ہے آپ کے پاس۔ میں نے پہلا ہی چیئرمین بنا تھا میمنو کا لا اینڈ آرڈر کا، جی، سراج قاسم تیلی کے زمانے میں۔ ہمارا جب صرف پہلا الیکشن ہم جیتے تھے، سراج قاسم تیلی نے مجھے لا اینڈ آرڈر کا چیئرمین بنایا تھا۔ وہ سراج قاسم تیلی جو ہے وہ کافی میرے اوپر بھروسہ کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں میں اس کے جیسا لیڈر پیدا نہیں ہوگا چیئرمین کے اندر۔ اور ہم تو قاسم تیلی کے سپاہی ہیں، آج بھی ہیں اور رہیں گے۔ قاسم تیلی کا جو پالیسی ہے اسی پہ ہم فالو کر رہے ہیں چیمبر آف کامرس میں۔ اس وقت ہمارا جو چیمبر آف کامرس میں زبیر موتی والا ہیں، وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر یہ جاوید بلوانی صاحب ابھی پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے آصف عزیز بالا گاؤں والے ہیں، مجید عزیز بالا گاؤں والے ہیں،
میرے کزن ہوتے تھے ہارون اگر، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے بھی بڑا اپنی قربانی دی ہے چیمبر کے لیے، اور ہمارے کئی دوستوں نے قربانی دی ہے۔ AQ خلیل صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، ابھی انتقال ہوا، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور خاص کر کے منور سروری بھائی، انہوں نے بھی چیمبر میں کافی قربانی دی ہے، اور کافی اس گروپ کو BMG کو بنانے میں ان کا بھی کافی کردار رہا ہے، سمجھے نا، انہوں نے بھی کافی جنگ لڑی ہے۔ دیکھیں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، جس طرح کہ آپ کے PMG کی جو اسٹڈی ہے کہ کس طرح معاملات ہیں، وہ کون سی ایسی آپ کے پاس منفرد پالیسی ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو گروپ ہے وہ بہت اسٹرانگ بھی ہے اور اس کو انفلوئنشل ہے، اس سے نتائج پیدا ہوئے ہیں، آپ نے بڑی چیمبر نے ترقی کی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کی حمایت بھی پارٹی کو رہی ہے، تو آپ چیمبر کی پالیسی کی وہ بنیادی پالیسی کیا جس کی وجہ سے آپ کا گروپ جو ہے کامیاب ہوتا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے؟ اس کے اندر بہت بڑا کام کیا سراج قاسم تیلی صاحب نے، وہ بہت بڑا ماسٹر مائنڈڈ تھا، اور اس کی پلاننگ جو ہے نا ڈیلی کی پلاننگ ہوتی تھی، اور باقاعدہ وہ پلاننگ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ان کو پتہ ہے کہ آج سے 2 سال کے بعد کس کو پریزیڈنٹ بنانا ہے، کس کو وائس پریزیڈنٹ بنانا ہے، کس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانا ہے۔ وہ بہت ماشاءاللہ بہت بڑے دماغ کے مالک تھے، اور بہت بڑی آئیڈیا وہ دے کے گئے ہیں چیمبر کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات تھی کہ انڈسٹری تھی ان کی، ایماندار آدمی تھے، کبھی انہوں نے کرپشن نہیں تھا ایک پیسے کا، وہ کسی غلط آدمی کو اپنے کو برداشت نہیں کرتا تھا، چاہے میں بھی ہوتا تھا مجھے بھی باہر نکال دیتے تھے کوئی وقت، وہ کبھی بھی جو ہے برداشت نہیں کرتے تھے غلط آدمی۔ آپ نے جو بات کہی ہے ظاہر ہے کہ آپ اس سے ایفیلیٹڈ بھی ہیں اور اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ان کے بعد گیپ آیا، گیپ کو آپ نے محسوس بھی کیا ہے، اور کیسے فل کرنے کے لیے کیا آپ نے کوششیں کی ہیں، کیا فل ہو سکا ہے، یا پھر جو ہے اس کی اب ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بنیاد رکھ دی تھی؟ نہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے جو بنیاد تو رکھی ہے، اور ظاہری بات ہے آج بھی دیکھو نا انہوں نے ماشاءاللہ بنیاد رکھی ہے۔ اصل میں سیکنڈ مین جو ٹرین ہوا ہے جبیر موتی والا صاحب، وہ بھی اچھا خاندانی آدمی ہے، اصل مسئلہ اس ٹرین ہونے کی بات ہے۔ اب ہمارے جب ذوالفقار علی بھٹو کی شہید ہوئے ہیں جو پارٹی کے اندر پیپل پارٹی میں، تو سیکنڈ مین بے نظیر بھٹو تھی، ماشاءاللہ وہ بھی اس کے باپ کے اوپر کافی ٹرین تھی، مگر اس کے بعد کی جو ٹریننگ ہے ابھی اس میں تھوڑی خلا ہے ضرور ہے۔ یہی تو میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے فیل کرنے کی وہ ابھی ماشاءاللہ اس کو ٹرین کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو، اور اس کو پولش کرنا چاہیے، مگر جو زرداری صاحب ہیں کافی تجربہ کار آدمی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو خلا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، زرداری صاحب جو اس کو پورا کر دیتے ہیں، مگر ابھی بھی بلاول صاحب کو کافی اپنے سینئر لوگوں سے تجربہ لینا چاہیے اور کچھ نہ کچھ ٹریننگ لینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا کوئی سیاست اتنی آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھو بھٹو جو لیڈر تھا وہ عوامی لیڈر تھا، اس کو دنیا بھر میں مشہور لیڈر تھا۔ آپ کو پتہ ہے بھٹو کی یہ تقریر امریکہ بھی مانتا ہے کہ بھٹو ایک لیڈر ہے، میڈل ایسٹ بھی مانتا ہے کہ بہت بڑا لیڈر تھا، اور انشاءاللہ ایسا لیڈر بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے بزنس کمیونٹی کو اپنی پارٹی سے قریب کریں، جو 30 سال سے اقتدار میں بھی ہے، لوگ کو شکوہ بھی ہے کہ وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہی ہے، اپنی پرفارمنس نہیں دکھا پا رہی ہے، گیپ نظر آتا ہے، اور اس کے لیے آپ جیسے پرانے لوگ جو ہیں ایک عزم بھی رکھتے ہیں، تو وہ آپ کے عزم کے نتیجے میں کوئی آپ کا مائنڈ پلان بھی ہے؟ کوئی بڑے مائنڈ پلان ہیں میرے، کافی مائنڈ پلان ہیں، مجھے پتہ ہے بزنس مینوں کو جن چیزوں کی تکلیف ہے وہ تکلیفیں ہم کو دور کرنی ہے۔ مثال تکلیفیں یہ ہیں کہ ان کو لیبر پرابلم ہوتا ہے انڈسٹری کے اندر، بجلی کا پرابلم ہوتا ہے، کافی ڈپارٹمنٹ ہیں جو بزنس مینوں کو تنگ کر رہے ہیں، انکم ٹیکس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، اس طرح کے جو کافی چیزیں ہیں ان کو لائنڈ اپ کرنی پڑے گی۔ تو بزنس مین اگر جو خوش رہے گا، کاروبار چلے گا، تو ظاہری بات ہے بزنس مین پورا سپورٹ کرے گا، اچھی طرح ٹیکس دے گا، فورن انویسٹمنٹ آئے گی، اوورسیز پاکستانی آئیں گے، جو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں بزنس کرنے کے لیے، اس کو ظاہری بات ہے اپنے ملک میں آنا ہے پیسہ کما کے،
तो हम इसकी तरह की अच्छी पॉलिसी देंगे, अच्छा बिहेवियर देंगे। ये जो माफिया, कब्जा माफिया है, उनसे बिजनेसमैनों को जान छुड़ाएंगे, जो जिनकी लैंड ग्रेबर है। क्यों नहीं कर पा रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत? करना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ करना चाहिए, और इंशाल्लाह कर पा रही है, उसकी वजह करना तो चाह रही है, करना किसी को अपनी जो हुकूमत है ना। लेकिन उसमें कामयाब क्यों नहीं हो रही? फिर ये सवाल पैदा होता है। कामयाबी की बात आपको पता है, कराची जो है ना बहुत बड़ी आबादी हो गई है, ये तो आपको पता है, और इसके अंदर पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, पीपल्स पार्टी तो सबकी जमात है। मेरी बात सुनो, सबके सब बड़ी जमातें हैं। इसके अंदर इसको मोनिपुलेशन करना एक इतना आसान नहीं है। अब आबादी बढ़ गई है, जिस हिसाब से आबादी बढ़ गई है उस हिसाब से हमारे पास पुलिस नहीं है, आप समझे, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे हैं, वो पंजाब में तो इससे भी बड़ी आबादी 13 करोड़ की है, हमारे पास तो 7 करोड़ है। 7 करोड़, हम कराची की बात करें, कराची की आबादी जो है ना सबसे बड़ी है पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान में। इसके अंदर हर तबके के लोग हैं। पंजाब में इतने नहीं हैं लोग, लाहौर के अंदर आप जाओ तो आपको हर तबके के इतने लोग नहीं मिलेंगे। कराची आपको चैम्बर की जिम्मेदारियां दे दी जाएँ, उसके प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो ऐसा मौका मिलता है, और आपको पीपल्स पार्टी जैसी जमात की हिमायत भी हासिल है, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, तब्दीली क्या लेके आएंगे कि पार्टी भी जो है अपना अच्छा किरदार अदा कर सकें और चैम्बर भी बूस्ट कर सके, राइज कर सके? मेरा तो ये है सोच है, बिजनेसमैनों को हम इकट्ठा करेंगे, इंटेक्ट करेंगे, जो भी बिजनेसमैनों के प्रॉब्लम है हर जमात से हम लोगों को लेंगे, सबकी व्यू लेंगे, सबकी बातें सुनेंगे, जिन जिन के जो प्रॉब्लम है और जो चीज़ें सही हो सकती है उसको 100% करेंगे, और इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे कि लोगों को अजियत से बचाएंगे, लोगों को तकलीफ़ ना हो। हाँ जी, अब्दुल रज़ाक अकबर साहब, जिस तरह के आपने अज़्म का इजहार किया और अपने जो है जज्बात का इजहार किया, उससे तो ये उम्मीद हो चली है कि ऐसा हो सकेगा, और ये जो गैप आ गया है आपके ब्रिज बनाने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और इम्कान ये ज़ाहिर हो आपकी बातों से लगा है कि आप जो बहरान पैदा हुआ है, स्प्लिट जो नज़र आती है, गैप नज़र आता है, उसको फिल करने में आप कोई किरदार अदा करेंगे। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने टाइम निकाला और इस अहम मौजू पे, हॉट इश्यूज़ पे बात की। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने इतना टाइम दिया और मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, और आइंदा भी इंशाअल्लाह इससे अच्छा इंटरव्यू देंगे और आपको कुछ चीज़ें भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।